وبرکاتہ سید مخدوم صہیب شاہ صاحب 30 سال تو 35 سال تو اپنی والدہ دی خدمت کر رہے نے. والدہ انہاں دے 4 پئی تے 30-35 سال تو خود ہی اٹھان دے سارا سلسلہ جو خود ہی کر دے نے. اللہ پاک انہاں دی والدہ نو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار نے ساڈے اس گاؤں دے اندر ساڈے محترم جناب شیخ شبیر صاحب انہاں واسطے بھی دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں نو بھی شفا عطا فرمائے. دیگر ساتھیاں نے بھی دعا دا آکھیا ہے اللہ پاک سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے. ساڈے کول ماشاءاللہ ساڈے سٹیج دی زینت للکار علامہ حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان یہ بھی الحمدللہ تشریف فرما نے. اور پھر رحیم یار خان تو آن والے مہمان انجینئر یہ بچہ ماشاءاللہ لگدا چھوٹا جہا ہے لیکن یہ اندر بڑا برود بھریا ہے. یہ جدو بولے گا انشاءاللہ سارے پتہ چل جائے گا. محمد سعد اختر انہاں دے نال ساڈے محسن بھائی ابراہیم صاحب حضرت مولانا ابراہیم صاحب وہ بھی تشریف لے آئے. اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے. جتنے بھی ساتھی دیگر پنڈاں دے اندروں اسی کچھ مجبوری دی بنا دے ہوتے اس جلسے نو ملتوی تقریباً کاری چکے سن. پھر دل اندر بات آئی چلو مسجد دے اندر کچھ کرونا دے سلسلے دے اندر آ کے نا باہر جلسہ کروانا کچھ مشکلات دا سامنا کرنا پیندا ہے. پھر اسی پروگرام بنایا چلو اللہ پاک نے رحمت کیتی الحمدللہ ایک سما بن گیا رونق بھی لگا دیتی. اشتہارات لگن تو بغیر اللہ پاک نے انی رونق لگا دیتی. اگر اشتہار لگ جاندے پھر تے ماشاءاللہ ایک سما بن جانا سی نا انشاءاللہ. اللہ پاک کے دعائے جتنے باہروں مہمان ساتھی ساڈے آئے نے دیگر پنڈاں دے اندروں 18 دے اندروں بیریاں والا شہروں دیگر جتنے بھی پنڈاں دے اندروں آئے نے اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے. ہن تواڈے سامنے خطاب واسطے تشریف لے آندے نے انجینئر حضرت مولانا محمد سعد اختر صاحب اور بڑی سعادتی بات دیگر علماء بھی الحمدللہ تشریف لے آ رہے نے. حبیب الرحمن یزدانی شہید سب کہو رحمت اللہ علیہ. یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ریاض الرحمن یزدانی صاحب ساڈی بڑی سعادتی ساڈے واسطے بات ہے. وہ بھی الحمدللہ رجانہ انٹرچینج تے تشریف لے آ چکے نے پہنچ چکے نے تقریباً قریب وہ بھی الحمدللہ ساڈے کو تشریف لے آ رہے نے. ڈاکٹر ریاض الرحمن یزدانی صاحب حبیب الرحمن یزدانی شہید دے چھوٹے بھائی. تو خطاب واسطے تشریف لے آندے نے حضرت مولانا سعد اختر صاحب. سر اس کا ایکو جو ہے وہ بند کر دیجئے گا آواز تھوڑی کھول دیجئے گا جزاک اللہ خیرا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. الحمد للہ لا يحصى الخلق ثناء علیہ بل هو كما اثنى على نفسه وله الحمد كما يحبه ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود غزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غرب کے سوز میں ساز عجم ہے اور حرم کا راز توحید امم ہے. تہی وحدت اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے مسلمانوں میں اب وہ خون باقی نہیں ہے. صفے کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں اب باقی نہیں ہے. اور بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے
وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اور درود و سلام سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، ختم الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحسن والحسین، امام الشیخین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس کی ذات میں بھی اعظم، بات میں بھی اعظم، دن ہو تو اعظم، رات ہو تو اعظم، دنیا کل کائنات کے اندر رب کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کائنات کے پیغمبر کا مقام ہے۔ وہ ذات خلق میں بھی اعظم، خلق میں بھی اعظم، عقل میں بھی اعظم، شکل میں بھی اعظم، وصف میں بھی اعظم۔ حضرات سیرت کو دیکھو تب بھی اعظم، صورت کو دیکھو تب بھی اعظم۔ میرے پیغمبر کی نماز سب نمازوں سے اعلیٰ، کائنات کے پیغمبر کا رکوع سب رکوعوں سے اعلیٰ، کائنات کے پیغمبر کا اٹھنے میں اعلیٰ، بیٹھنے میں اعلیٰ۔ معلوم یہ ہوا ایسا پیغمبر جس کا سب کچھ اعلیٰ ہے تو پھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ہر پہلو بھی اعلیٰ ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، قراء پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے اور قال اللہ اور قال الرسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑا، تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ دیکھیں مالک کائنات کی توفیق سے 30 سے 40 منٹ کی اس رفاقت میں اللہ سے دعا یہ ہے، اللہ جو بات پہنچا سکوں، علم والی ہو، آپ کے علم کو بھی اضافہ کرے، آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا بھی ذریعہ بنے۔ حضرات دیکھیں جس اینگل سے اور جس پوائنٹ سے میں آپ کے سامنے توحید کے چند نکات رکھنا چاہتا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ دیکھیں توحید جس نقطے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، دو اہم اس کی ٹائپس ہیں، اقسام ہیں۔ ایک ہے توحید علمی، سبق یاد رکھنے دے کہ ہم وہ نہیں کر رہے ہیں کہ جمعے میں بات نہیں کر سکتے، یہاں پہ آپ لوگوں نے بات کرنی ہے، ساتھ دینا ہے اور تھوڑا سبق یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ۔ ایک توحید ہے توحید علمی، توحید کون سی ہے؟ توحید علمی۔ اور ایک توحید ہے توحید عملی۔ دیکھیں میری انفارمیشن کے مطابق، مطالعے کے مطابق توحید عملی پر اگر قرآن کریم سے کوئی سب سے مختصر ترین صورت موجود ہے تو وہ چیپٹر نمبر 30 کے اندر سورۃ الکافرون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عملی توحید کے اندر، کون سی توحید کے اندر؟ عملی توحید کے اندر اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں، وہ ایک ہے قول اور ایک ہے انسان کا فعل۔ سنیے گا ذرا مالک کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کا اعلان یہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کے پیغمبر ان سے کہیے، ان کو پیغام پہنچائیے، ان کو بتلائیے۔ قرآن کہیں کسی مقام پہ کہتا ہے قالو، انہوں نے کہا، کہیں قرآن کہتا ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔
اللہ نے یسألونک کے جواب میں اور قالو کے جواب میں اللہ نے پیغمبر کائنات علیہ السلام سے جو جملہ کہا وہ ہے قل، اے اللہ کے پیغمبر آپ اس کا جواب دیجئے۔ مثال نوٹ کیجئے، قرآن ہے یسألونک عن الساعہ، اللہ کے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، قل ان سے کہیے اللہ کے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں فلاں چیز کے متعلق، قل ان سے کہیے۔ اسی طریقے سے اللہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہے قل یا ایہا الکافرون، اور اہل توحید آل الحدیث کا ہر فرزند وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے نہیں ہو جانا، وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ تمہارا کام کیا ہے، کام تمہارا یہ ہے تم نے توحید کا اعلان کیا کرنا ہے، جہاں پہ بیٹھو، جہاں پہ کھڑے ہو، دوست ہوں تب بھی، احباب ہوں تب بھی، رشتہ دار ہوں تب بھی، قل آپ نے اعلان کر کے کہنا ہے یا ایہا الکافرون، توحید کا انکار کرنے والے کافروں، اللہ کے انکار کرنے والے کافروں، میرا اعلان کیا ہے، میرا موقف کیا ہے، میرا قرآن کیا کہتا ہے، پیغمبر کائنات کا فرمان کیا کہتا ہے، اللہ کا اعلان کیا ہے، یا ایہا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کے پاس تو فرصت کا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کام تو ابھی باقی ہے، لیکن مسلمانوں کی صورتحال کو کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماپا، اور جناب علامہ اقبال نے کہا تھا صورتحال تو آل التوحید کی بھی یہ بن چکی ہے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، اور زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ ہمارا حال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کیوں؟ کائنات کے پیغمبر کی بتلائی ہوئی توحید کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، لوگوں کو کہنے کے لیے قل یا ایھا الکافرون کے آوازوں کو بلند کرنے کے لیے، چوک اور چراہوں اور رستوں پہ کھڑے ہو کے توحید عملی اور قولی کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ کو ذرا بلند کر کے کہیں تیار ہو، اور انشاءاللہ آپ نے توحید عملی کو اور قولی کو بھی اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ اب ذرا آئیے، قول اور عمل تو تب ہوگا جب انسان کو اس کا علم ہوگا، انسان کو علم ہونا کس طریقے سے وہ کہہ سکتا ہے، دعوت کیسے دے گا۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلے سکھایا اللہ کے پیغمبر کو، پھر اللہ کے پیغمبر نے امت کو دعوت دی۔ آپ نے بھی پہلے سیکھنا ہے اور پھر دعوت دینی ہے، سیکھے بغیر دعوت انسان کی مؤثر نہیں ہوا کرتی۔ آئیے ذرا جتنی بھی آیات کو ہم توحید اگر علمی کو دیکھتے ہیں کہ علمی توحید کیا چیز ہے، ایک عملی تو ہم نے دیکھ لی، علمی توحید کے لحاظ سے اگر میری نظر میں قرآن کریم کی اگر سب سے جامع صورت اور چھوٹی صورت موجود ہے تو وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ دیکھیں ہم سورۃ الاخلاص اتنی ایک جامع صورت ہے کہ ہم اس کو ایک آدھ گھنٹے میں مکمل ایڈریس نہیں کر سکتے، ہاں حد الامکان جتنی ہمارے اندر طاقت اور قوت موجود ہے انشاءاللہ ایک آیت یا دو آیت مبارکہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ سے دعا یہ ہے کہ سمجھیں گے اس طرح کہ حق ادا ہو۔ آئیے ذرا قرآن کریم کی یہ پہلی آیت سورۃ اخلاص کی، قل هو اللہ احد، اونچی گئی، قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس میں آپ سے پہلے بتا چکا، قل کب آتا ہے جب کسی چیز کا جواب دینا ہو، کسی چیز کا جواب دینا ہو۔ قل، اے اللہ کے پیغمبر، جس طریقے سے توحید عملی موجود ہے، قولی موجود ہے،
علم بھی حاصل کرنا ہے تو آئیے ذرا اللہ کے بارے میں پہچان کو نوٹ کیجئے گا، اہل التوحید کا اور قرآن کا عقیدہ سنیے گا۔ هو اللہ وہ اللہ، هو اللہ وہ اللہ۔ اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم، اپنا اسم علم، اپنا ذاتی نام جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص، مثال کے طور پر ناگروی صاحب کے بارے میں آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اعلیٰ اخلاق دیا ہے، ایک کوالٹی ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں بڑے مہمان نواز ہیں، دوسری کوالٹی ہوگی۔ آپ دیکھیں جب آپ کہیں گے زاہد ناگروی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، تو ساری کوالٹیز اس ایک نام میں موجود ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نام لیا ہے قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ، تو معلوم یہ ہوا لفظ اللہ استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات موجود ہیں کہ وہ رزاق ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، جتنی بھی صفات سمیع بصیر علیم جتنی صفات ہیں وہ ساری لفظ اللہ میں موجود ہیں۔ آئیے ذرا آگے بڑھیے، اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اب ذرا احد کو آپ نے سمجھنا ہے اور سمجھنے کا حق ادا کرنا ہے، غور سے سننا ہے اور سبق یاد رکھنا ہے کہ احد میں کیا چیز ہے۔ احد کے قرآن کریم کے مطالعے کے بعد اور احادیث مبارکہ کے مجموعے کو دیکھنے کے بعد احد کے جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ تین اہم معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ اور تینوں میں نے انشاءاللہ آپ کو یاد کروا کے جانے ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ تین۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا احد کے کتنے معنی ہیں اور کون کون سے معنی ہیں۔ احد کا پہلا معنی وہ ہے، احد تو ہم کہتے ہیں یکتا، تنہا، ایک، یہ تو ہم سادہ لفظ میں استعمال کرتے ہیں۔ احد کا پہلا معنی کہ وہ اللہ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ایسا اللہ ہے کہ وہ ذات اس کی ایک ہے، وہ ذات میں یکتا ہے، ذات میں یکتا ہے، اس کی ذات میں تعدد نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے دو اللہ ہیں، تین اللہ تعالیٰ ہیں، چار اللہ تعالیٰ ہیں، پانچ اللہ تعالیٰ ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 360 ہیں، 33 ہیں، فلاں ہیں، تو ذات میں اللہ تعالیٰ کی تعدد گنتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہے قل هو اللہ احد۔ آل الحدیث کے ہر فرزند کو احد کے پہلے معنی میں رسوخ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ اس کی ذات میں تعدد نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے احد کے پہلا معنی کے اندر کتنے لوگوں کا رد کیا ہے، کتنے لوگوں کا رد کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، مجوسیوں کا نام سنیں، مجوسیوں کا، آتش پرست لوگ، اور اللہ نے احد کے اس پہلا معنی کے اندر مجوسیوں کا رد کیا ہے، آتش پرست لوگوں کا جو آگ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیر کا خالق، ہمارا شر کا خالق الگ الگ ہے، اور خیر کے خالق کو انہوں نے نام دیا یزداں اور شر کے خالق کو نام دیا اہرمن۔ یزداں اور اہرمن کتنے ہو گئے خالق؟ دو خالق۔ لیکن قل هو اللہ احد نے کیا سمجھایا؟ قل هو اللہ احد نے یہ کہا کہ احد کا پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں تعدد نہیں ہے، یعنی اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا احد کے پہلا معنی کے اندر اللہ نے رد مجوسیت کو بیان کیا، کہا کہ مجوسیوں نے کہا خیر کا خالق یزداں اور برائی کا خالق، شر کا خالق اہرمن۔ اللہ نے کہا نہیں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ اس کی ذات میں تعدد۔ اور حضرات اللہ تعالیٰ نے احد کے اس پہلا معنی کے اندر عیسائیوں کا رد کیا، جنہوں نے کہا باپ بھی بیٹا بھی اور جناب جبریل بھی خدا ہیں۔ کیا کہا؟ تو خدا کتنے ہوئے؟ تین ہوئے عیسائیوں کے نزدیک۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ آواز آنی چاہیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ایسا اللہ ہے کہ اس کی ذات میں تعدد نہیں ہے۔
اللہ نے اس پہلے معنی کے اندر، عہد کے اس پہلے معنی کے اندر اللہ نے یہودیوں کا رد کیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر بھی مالک ہے، عزیر بھی رب ہے۔ اللہ نے عزیر کے رد کو بھی بیان کیا کہ وہ رب نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کا رد کرتے ہوئے حضرات عہد کے اس پہلا معنی کے اندر اللہ نے مشرکین کا بھی، مشرکین عرب کا جنہوں نے کہا یہ 360 بھی یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں بھی رب ہے، یہ فلاں چیز کا رب ہے، معنی یہ ہوا کہ اللہ نے قل هو اللہ احد کے اس پہلا معنی کے اندر ان کا بھی رد کیا ہے۔ آئیے ذرا آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا بھی رد کیا ہے احد کے اس پہلا معنی کے اندر جنہوں نے یہ بات کہی، وحدت الوجود والے، جنہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ اللہ ہے۔ وحدت الوجود والوں نے یہی کہا نا کہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ ہوا تو احد نہ ہوا ذات ایک، نہ ہوئی ذات میں تعدد آ گیا۔ معنی یہ ہوا کہ اس نے سورۃ الاخلاص کو نہیں سمجھا۔ مالک نے تو کہا تھا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک اللہ ہے، ایسا ایک کہ اس کی ذات میں تعدد نہیں ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے عہد کے اس پہلا معنی کے اندر وحدت الشہود کا بھی رد کیا۔ وحدت الشہود نے کیا کہا؟ کہا ٹھیک ہے کہ اللہ ہر ایک اللہ نہیں، لیکن ہر ایک میں اللہ ہے۔ اللہ نے قل هو اللہ احد اس کے پہلا معنی کے اندر ہی اللہ نے وحدت الشہود کا بھی رد کیا، اور اسی طریقے سے اللہ نے ان مسلمانوں کا بھی رد کیا جنہوں نے کہا اللہ کے نور سے نور ہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں۔ دیکھیں عہد کا معنی ہے کہ ایک ذات ہے، اس کی ذات میں تعدد نہیں ہے۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات سے لم یلد ولم یولد، نہ کوئی چیز نکلتی ہے نہ نکالی جاتی ہے، نہ وہ خود کہیں سے نکلا ہے، کہنے لگے دیکھیں، مثالیں دینے لگے کہ موم بتی لیں، دوسری موم بتی کے اوپر رکھیں، وہ دوسری جل جائے گی، پہلی کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی، اس طریقے سے۔ لیکن انہوں نے کائنات کے رب کے قرآن کا مطالعہ نہ کر رکھا تھا۔ اللہ نے تو کہا تھا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ کہ اللہ تعالیٰ کی مثالوں کو بیان نہ کرو۔ حضرات عہد کا یہ پہلا معنی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تعدد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عہد کے معنی کو آپ کے سامنے چلیں، ایک آیت مبارکہ تو کمپلیٹ کریں۔ عہد کا دوسرا معنی ہے شارٹ فارم میں کہ معبود برحق ہونے میں بھی وہ تنہا ہے، معبود برحق ہونے میں بھی وہ تنہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ فلاں شخص رزاق ہے، وہ تمہیں رزق دے گا، فلاں اولاد دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسا بھی آپ مطالعہ کریں، اللہ فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ معبود برحق ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے، یعنی اس کی صفات جو ہیں اس صفات کے لائق بھی وہ اکیلا ہے۔ یعنی صفات کے اندر آپ نہ تو اللہ تعالیٰ کی تعویل کر سکتے ہیں، نہ صفات کے اندر تکییف کر سکتے ہیں، نہ صفات کے اندر آپ تعویل کے ساتھ ساتھ آپ صفات کے اندر تکییف بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہا جائے گا تو فوراً کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی صفات بیان کی ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو ہم جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان ہوئی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صفات، ان صفات میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے، ان جیسی کسی اور کی صفات نہیں ہے۔ اور آخری معنی بات ختم کرتے ہیں عہد کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ذات کو تقسیم ہی، دیکھو نا کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو کہے جی دیکھو جی میں نے تقسیم کر دیا ایک کو، یعنی کہ میں کہوں کہ 1/2 + 1/2 + 1/2، ٹھیک ہے، سب کو میں جمع کروں گا ایلسیم لے کے تو آئے گا 1۔ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تقسیم کر دوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ عہد کے پہلے معنی، دوسرے معنی اور تیسرے معنی کو سمجھ کر آپ اپنی توحید قولی اور فعلی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وقت تنگی دامہ کا شکوہ کر رہے، جتنا سنا سکا سن سکے آپ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔